الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے اللہ رب العزت کا نام بیان ہوا تھا الرؤوف. اس کے بعد ایک اور نام ہے اللہ رب العزت کا مالک الملک. اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، حتیٰ کہ ملک کا مالک بھی اللہ ہے. ہر چیز پر بادشاہت، کنٹرول، اختیار اللہ رب العزت کا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت سے اتار دیتا ہے. یہ صفت اللہ رب العزت کی اور یہ نام مالک الملک اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی کئی جگہ استعمال کیا ہے. جیسے تیسرے پارے کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اللہم مالک الملک. آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو مالک الملک ہے، ملک کا، بادشاہت کا، اختیارات کا مالک ہے. دنیا میں کسی کو اختیار دینا، بادشاہ بنانا، حکومت پر لانا، یہ سب اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے. اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ کے فیصلے سے یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی مالک ہے. یہ آیت کب اتری ہے، اس کا شان نزول بھی ہے. خیر پہلے دوسری آیت لیتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ہر چیز کا اختیار، بادشاہت، کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر کام اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے. ہر چیز پر قادر ہے یعنی ہر کام اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے. ہر کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، چاہے اس کے اسباب ہوں یا نہ ہوں. اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی، بغیر ذرائع کے بھی، بغیر مٹیریل کے بھی، بغیر چیزوں کے بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو یہ نام اللہ رب العزت نے یہاں بھی استعمال کیا کہ اللہ رب العزت ملک کا مالک ہے، بادشاہت کا، اختیارات کا، بلکہ زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کا اللہ رب العزت مالک ہے. یہ بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا ملک، آسمان اور زمین کی بادشاہت، آسمان اور زمین میں حکم چلانا، یہ اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی زمین اور آسمان کے درمیان اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اسی کی ملک ہے، آسمان میں بھی زمین میں بھی، ہر جگہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے کہ زمین کا بھی مالک اللہ ہے، آسمانوں کا بھی مالک اللہ ہے. اب مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت جو مالک ہے، ایک تو ایجاد اور بقا کا مالک ہے، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنا اور اس کو باقی رکھنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت مالک ہے ایجاد کے اعتبار سے اور بقا کے اعتبار سے، پیدا کرنے کے اعتبار سے اور باقی رکھنے کے اعتبار سے.
جس کو اللہ رب العزت نے کئی جگہ پیدا کیا. اللہ کئی جگہ قرآن میں بیان کیا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، جاندار ہو بے جان ہو، چھوٹی مخلوق ہو بڑی مخلوق ہو، نظر آتی ہو یا نظر نہ آتی ہو، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ مالک ہے، ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے پیدا کرنے کے اعتبار سے اور باقی رکھنے کے اعتبار سے، کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. جتنی مخلوقات ہیں اکیلا اللہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. تو پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت مالک ہے، پیدا کرنے کا بھی مالک ہے، ہر چیز کو بنانے کا مالک ہے اور اس کو باقی رکھنے کا مالک ہے. پیدا کرنے کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور باقی رکھنے کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس چیز کو جب چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور جب تک چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یہ اختیار، یہ اس طریقے کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو ایک تو پیدا کرنے اور باقی رکھنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت مالک ہے. دوسرے اللہ رب العزت مالک ہے تدبیر اور تصرف کے اعتبار سے. اللہ رب العزت مالک ہے تدبیر اور تصرف کے اعتبار سے. پیدا کرنے کے اعتبار سے بھی مالک ہے اور تدبیر چلانے کے اعتبار سے، کہ پیدا کر کے اللہ رب العزت خالی فارغ نہیں ہو گئے. کچھ دنیا میں ایسی قومیں ہیں نعوذ باللہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ بنانے والا تو ایک ہے لیکن وہ بنا کر اب خالی بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب دنیا خود بخود چل رہی ہے. نعوذ باللہ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اللہ رب العزت نے پیدا بھی کیا اور اللہ رب العزت مالک ہے تدبیر اور تصرف کے اعتبار سے، یعنی پیدا کر کے چلا بھی وہی رہا ہے. دنیا کا نظام بھی اسی کے حکم سے چل رہا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کئی جگہ بیان کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی عرش پر بھی غلبہ اسی کا ہے، عرش کا مالک بھی وہ ہے. اور اس کے آگے فرمائے یدبر الامر، صرف پیدا کر کے خالی نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہی حکم چلاتا ہے. سارے کاموں کی تدبیر، پلاننگ، فیصلے اللہ کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اس اعتبار سے بھی مالک ہے، پیدا کرنے کا بھی مالک وہی ہے اور چلانے والا، تصرف اور تدبیر، اس اعتبار سے بھی اللہ مالک ہے. اور تیسرے اللہ رب العزت مالک ہے نفع نقصان کے اعتبار سے بھی اللہ مالک ہے. یہ 3 اعتبار سے اللہ مالک ہے. نفع نقصان بھی اللہ رب العزت کے حکم سے آتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے ملتے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے نقصان دیتا ہے. کوئی نبی بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ آپ یہ اعلان کیجئے، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اب بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سارے نبیوں کے بھی جو سردار ہے، سارے نبیوں کے بھی جو سردار ہیں، وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر دوسرا کون اپنے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت مالک الملک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، دنیا کو پیدا کرنے کے اعتبار سے کہ ساری مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے. پھر وہ مالک الملک ہے دنیا چلانے کے اعتبار سے، دنیا چلانے کے اعتبار سے. دنیا بہت ساری کمپنیاں دنیا میں چیزیں بناتی ہے، انسان بہت ساری چیزیں بناتا ہے، لیکن انہی چیزوں سے انسان کو بنانے کے بعد نقصان پہنچ سکتا ہے. جیسے گولی بنانے والا، بندوق کی گولی جس نے بنایا ہوگا، اب بتائیے اس پر کوئی گولی چلائی تو چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ چلے گی. جو بندوق بنانے والا ہے، بندوق کی گولی جس نے بنایا، راکٹ جس نے بنایا، بم جس نے بنایا، تو جو بم بنانے والا ہے اس کے اوپر بم پھینکو تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا.
کیوں؟ بنانے کے بعد اس کے اختیار سے نکل گیا. لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے, بنایا بھی اس نے ہے, اور اللہ رب العزت کے ہر چیز بنانے کے بعد اس کے کنٹرول میں ہے, اس کے حکم کے بغیر نہیں چلے گی. بنانے کے بعد اللہ کے اختیار سے چیزیں نکلی نہیں ہے, اللہ کی ہی کے اختیار میں ہے. اسی کو کہتے ہیں تدبیر و تصرف, کہ اللہ رب العزت بنانے والا بھی ہے, اور بنانے کے بعد ہر مخلوق اللہ کے تصرف میں ہے, اللہ کے کنٹرول میں ہے, اللہ کی تدبیر کے اعتبار سے چلتی ہے. اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا کی چیزیں نہیں چلے گی. اس لیے آگ کے اندر اللہ رب العزت نے جلانے کی صفت رکھی ہے, اللہ ہی کی مخلوق ہے. افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم آگ کو دیکھتے نہیں ہو؟ آگ کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اس آگ پہلے زمانے میں جو آگ جلتی تھی وہ ایک درخت ہوتا تھا, اس درخت کی دو لکڑیوں کو ٹکرایا جاتا تھا تو اس سے آگ جلتی تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے 1400 سال پہلے کی, جب قرآن اتر رہا تھا. جب قرآن اتر رہا تھا اس زمانے کی بات ہے کہ دنیا میں ایک درخت پایا جاتا تھا, اس درخت کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تھے, اس درخت کی ٹہنیوں کو آپس میں ملاتے رگڑتے تھے تو آگ جلتی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی بات کی ہے. کیا تم نہیں دیکھتے آگ کو, جس آگ کو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کیا اس آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت آگ کا خالق ہے. آگ بنائی اللہ نے, لیکن بنانے کے بعد اللہ کے اختیار سے نکلی نہیں ہے وہ, اللہ کے اختیار سے نکلی نہیں ہے وہ. اللہ رب العزت جب چاہے آگ کی صفت ختم کر سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کر کے بتایا اللہ تعالیٰ نے. جب چاہے, جب اللہ حکم دے گا آگ جلانا چھوڑ سکتی ہے. چھوڑ سکتی کہ نہیں چھوڑ سکتی؟ یہ اللہ اکیلا ایسا ہے کہ وہ بنایا بھی اس نے ہے, اور بنانے کے بعد چیزیں اس کے اختیار میں ہیں, اس کے کنٹرول میں ہے, اس کے کنٹرول سے نکلی نہیں ہے. اسی لیے چھری کاٹتی ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹ سکی, کیونکہ بننے کے بعد اللہ رب العزت کے اختیار سے نہیں نکلی ہے. پانی ڈبا سکتا ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں ڈبایا. حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ پانی ان کو ہلاک نہیں کر سکا. کیوں؟ اللہ کے اختیار میں. بنانے کے بعد اللہ رب العزت کے اختیار سے چیزیں نکلی نہیں ہے, بنایا بھی اس نے ہے, بنانے کے اعتبار سے بھی وہی مالک ہے, اور چلانے کے اعتبار سے بھی وہی مالک ہے. اس کو کہتے ہیں مالک الملک. اللہ رب العزت بنانے کے اعتبار سے بھی مالک ہے اور چلانے کے اعتبار سے بھی مالک ہے, کہ ہر چیز بنی بھی اللہ کے حکم سے ہے اور چل بھی اللہ کے حکم سے رہی ہے. کام جو کر رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. اسی طرح نفع نقصان کے اعتبار سے بھی اللہ ہی مالک ہے. چیزوں میں جو نفع ہے, چیزوں میں جو نقصان ہے, وہ اللہ نے پیدا کیا ہے, چیزوں کے اندر رکھا ہے, لیکن وہ اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے. اللہ کے حکم سے نفع نکلے گا, اللہ کے حکم سے نقصان نکلے گا. کبھی کبھی اللہ رب العزت نفع والی چیز میں سے نقصان نکال دیں گے. جیسے فرعون کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, یہ انسان سوچتا ہے کہ یہ تو نفع کی چیزیں ہیں, کھانے پینے کی چیزیں نفع کی چیزیں, انسان کھاتا ہے اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے. لیکن جب اللہ نے چاہا تو فرعون کا اور فرعون کے قوم کا کھانا کبھی خون بن جا رہا ہے. وہ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ نے حکم دے دیا کہ کھانے سے ان کو نفع نہیں پہنچنا چاہیے, تو کھانا کیا ہے, کبھی آگ بن گیا, کبھی خون بن گیا, کبھی مینڈک بن رہا ہے, کبھی اس میں جوئیں پڑ رہی ہے, کبھی اس میں جوئیں پڑ رہی ہے. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ نفع نقصان کے اعتبار سے بھی مالک میں ہوں. یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا کر دیا تو جس چیز سے نفع نکلے گا قیامت تک نفع ہی نکلتا رہے گا. نہیں, اللہ جب چاہیں گے نفع کو نقصان میں بھی بدل سکتے ہیں, نفع کو نقصان میں بھی بدل سکتے ہیں, اور نقصان کو نفع میں بھی بدل سکتے ہیں, نقصان کو نفع میں بھی بدل سکتے ہیں. نقصان والی چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بن گئی ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ گم گئے مدینہ منورہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھر جانے کے لیے نکلے اور کہیں اور چلے گئے. اب سارے صحابہ کرام پریشان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چاروں طرف بھیج دیا مدینہ منورہ کے باہر, دیکھو بچے کدھر چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاش کے لیے نکلے. کچھ صحابہ کرام ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک پہاڑ پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں, اور سانپ ان کے اوپر پھن پھیلائے کھڑا ہوا ہے. وہ دونوں دب کر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, دونوں جھک کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سانپ پھن پھیلائے ہوئے ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جو صحابہ کرام وہاں پہنچے وہ سانپ چلا گیا اور بچوں کو لے کر آ گئے.
دیکھو نقصان والی چیز ہے. سانپ کیا ہے سب جانتے ہیں, سانپ کے اندر نقصان ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اسی سانپ کو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیا. یعنی وہ سانپ ان کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا تو وہ زیادہ آگے نہیں گئے, سانپ کو اللہ نے حفاظت پر لگا دیا. سبحان اللہ. سانپ کو نقصان والی چیز ہے, اللہ رب العزت نے اس میں سے نفع نکال دیا. تو اللہ رب العزت مالک الملک ہے, ہر چیز کا مالک ہے. دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے اعتبار سے بھی وہی مالک ہے, نظام چلانے کے اعتبار سے بھی وہی مالک ہے, نفع نقصان کے اعتبار سے بھی وہی مالک ہے. خیر, تو مالک الملک جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ تیسرے پارے میں آیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل اللہم مالک الملک, آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو مالک الملک ہے, بادشاہت کا مالک ہے, اختیارات کا, کنٹرول کا مالک ہے, جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کب اتری ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود رہے, مشرکین مکہ کا اور پورے عرب سے لشکر آیا ہوا ہے 10,000 کا. 10,000 جنگجو لڑنے والے, یہ مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 لوگ آ رہے ہیں اور مسلمان 1,500-2,000 ہیں بس. تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ خندق کھودی جائے. تو خندق کھودی جا رہی ہے. بھوکے پیاسے صحابہ کرام, نہ اپنے بھوک کی پرواہ ہے نہ پیاس کی پرواہ ہے, بس خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں. چند دنوں میں پوری خندق کھود دی ہے. ایک جگہ کھودتے کھودتے اچانک ایک بڑی چٹان آ گئی جو کسی سے بھی ٹوٹ نہیں رہی ہے. سب وہاں پر کدال مار مار کے پریشان ہو گئے. بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام سب نے وہاں پر کدال ماری, لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر ایک ہی کدال ماری تو چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور کچھ روشنی ہوئی. چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور کچھ روشنی پھیل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فارس کے یعنی ایران کے محلات دکھائے گئے ہیں کہ وہ محلات مسلمانوں کے صحابہ کرام کے ہاتھ پر فتح ہوں گے. اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی ایران اور روم دونوں. تو پہلی کدال جب ماری ہے تو چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور کیا نظر آیا؟ ایران کے محلات نظر آ رہے ہیں. پھر دوسری کدال ماری ہے تو چٹان کا دوسرا حصہ کٹ گیا اور پھر روم کے محلات نظر آئے عیسائیوں کے. پھر تیسری کدال ماری ہے تو پوری چٹان ختم ہو گئی اور یمن اور صنعاء کے محلات نظر آئے. ایک روشنی ہوئی اور اس روشنی میں یہ تینوں اس زمانے کی بڑی طاقتیں تھیں. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ روم بھی فتح ہوگا, ایران بھی فتح ہوگا, یمن بھی فتح ہوگا. یہ سارے بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں صحابہ کرام کے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گی, مسلمانوں کے غلام بن جائے گی. تو منافقین مذاق اڑانے لگے. منافق جو دل سے مسلمان نہیں تھے, دل سے کافر ہیں, زبان سے مسلمان ہیں, وہ مذاق اڑانے لگے. وہ مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, دشمنوں سے چھپنے کے لیے ابھی خندق کھودی جا رہی ہے اور خواب دیکھو, نعوذ باللہ. وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. کہ اللہ اور اس کے رسول نے, یہ منافقین کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نعوذ باللہ ہم سے وعدہ نہیں کیا ہے مگر دھوکے کا. یعنی یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ابھی تو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے, اور باتیں ہو رہی ہے کہ روم فتح ہوگا اور ایران فتح ہوگا اور یمن فتح ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے چند سالوں میں, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, حضرت ابو بکر کے 2 سال گزرے, پھر حضرت عمر کے زمانے میں یہ ساری طاقتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت اتاری تھی جب منافقین مذاق اڑا رہے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل اللہم مالک الملک, اے اللہ جو ملک کا مالک ہے, جس کو چاہتا ہے وہ چاہے تو جن کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, جو بھوکے اور پیاسے خندق کھود رہے ہیں, وہ چاہے تو چند سالوں میں ان کو روم اور ایران کی سپر پاور طاقتوں کا مالک بنا سکتا ہے. کیونکہ اللہ ہے. بادشاہت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ملک کا مالک بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اختیارات کسی کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جس کو بادشاہ بنا دیتا ہے وہ اسباب اس کے لیے مسخر ہو گئے, اسباب اس کے تابع ہو گئے اور وہ بادشاہ بن گیا.
تو اللہ مالک ہے، وہ چاہے تو صحابہ کرام جو غریب ہیں، جو بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کو روم اور ایران اور یمن اور بڑی بڑی طاقتوں کا مالک بنا سکتا ہے، کیونکہ مالک الملک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے چھین لے۔ کبھی کبھی عجیب عجیب طریقے سے اللہ رب العزت بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اندلس کا ایک بادشاہ گزرا ہے، محمد ابن ابی عامر۔ محمد ابن ابی عامر یہ حمال تھا، یہ مزدور تھا، گدھے پر لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اس کا کام تھا۔ اب اندازہ لگا، ایک حمال ہے، ایک مزدور ہے جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بوجھ لے کر جا رہا ہے گدھے کے اوپر۔ وہ ایک مرتبہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ، اس کے دو دوست تھے، یہ تینوں بیٹھ کر رات میں عشاء کے بعد جیسے عام طور پر گپ شپ کرتے ہیں، تو عشاء کے بعد یہ بیٹھ کر بات چیت کر رہا ہے۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تیری کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک گدھا ہے، 2-4 گدھے ہو جائیں تاکہ زیادہ روزی آ جائے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے اپنی خواہش بتائی۔ تو پھر دونوں نے اس سے پوچھا محمد ابن ابی عامر سے، تیری کیا خواہش ہے؟ تو بولے میری خواہش یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بن جاؤں، امیر المومنین بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں۔ وہ دونوں ہنسنے لگے کہ تو حمال ہے، مزدوری کرنے والا، اپنے اوقات دیکھ اور بات دیکھ، بات کیا کر رہا ہے کہ میں امیر المومنین بننا چاہتا ہوں۔ خیر اس نے کہا، دونوں سے پوچھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے چاہا میں امیر المومنین بن گیا تو تم دونوں اپنی خواہش بتاؤ، تمہاری کیا خواہش ہوگی، تمہاری کیا خواہش ہوگی؟ تو ایک تو کہنے لگا، ایک تو تھوڑا وہ تھا من چلا، اس نے کہا کہ ایک تو امیر المومنین بن نہیں سکتا، اگر بن گیا تو تو نے میرا منہ کالا کر دینا ہے، گدھے پر بٹھانا ہے، اور پورے شہر کا، قرطبہ شہر جو اندلس کا سب سے مشہور شہر ہے، تو پورے قرطبہ میں مجھے چکر لگانا ہے، میرا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا، تیری کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرا بڑا محل ہونا چاہیے، مجھے 4 بیویاں ہونی چاہیے، اور اتنا مال و دولت ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میرا جو گدھا ہے میں گدھا بیچ دیتا ہوں، اور جا کر جو بادشاہ کا محل ہے وہاں جا کر اپنے اوپر ہتھیار وغیرہ لگا کر وہاں جا کر کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے فوج میں میرا چانس لگ جائے۔ وہ بڑا ہٹا کٹا تھا، خوبصورت تھا، لمبا قد تھا اس کا، تو اس نے سوچا کہ چلو ایک مرتبہ زور آزمائی کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنا گدھا بیچ دیا، پورے ہتھیار خریدے اور فوجیوں جیسا لباس خریدا، اور بادشاہ کے محل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ کے محل کا جو شرطہ پولیس والا تھا اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان اچھا لگ رہا ہے، یہ نوجوان ہٹا کٹا، طاقتور اور لمبا قد ہے اور خوبصورت ہے اور بڑا سمجھدار معلوم ہو رہا ہے، تو اس نے اس کو فوج میں بھرتی کر لیا، اس نے فوج میں بھرتی کر لیا یا پولیس میں بھرتی کر لیا۔ چند سال گزرتے گزرتے وہ اتنا ذہین تھا اور اتنا معاملے کو سمجھنے والا اور ساری چیزوں کا انتظام کرنے کی اتنی صلاحیت تھی اس کے اندر کہ وہ پورے محل میں جتنے کام کرنے والے اور جتنے پولیس والے تھے سب کا ہیڈ بن گیا، سب کا بڑا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سال گزرے، وہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بادشاہ کا بیٹا خلیفہ بن گیا، لیکن وہ بیٹا تھا صرف 8-9 سال کا۔ بیٹا کتنا؟ صرف 8-9 سال کا تھا۔ تو جو ملکہ تھی بادشاہ کی بیوی، اس نے سوچا کہ یہ میرا بیٹا تو چھوٹا ہے، 8-9 سال کا ہے، یہ کیا ملک چلائے گا؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں سے 3 آدمیوں کو چنتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہو، صلاحیت مند ہو، ان کو اپنے ملک کا اختیار دے دیتے ہیں جب تک کہ یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ تو اس نے 3 آدمیوں کو چنا، جس میں سے ایک یہ بھی تھا۔ 3 آدمیوں کو چنا، ایک فوج کا سردار، ایک پولیس والوں کا سردار اور ایک محل کے خادموں کا سردار۔ تینوں کو چن کر اس نے ایک باڈی بنائی، کمیٹی بنائی، اور کہا کہ یہ تینوں مل کر ملک چلائیں گے۔ اب کچھ سال، تقریباً 18-20 سال گزر گئے۔ 18-20 سال گزر گئے۔ اس نے کیا کیا، یہ کیونکہ بہت سمجھدار تھا محمد ابن ابی عامر، اس نے کیا کیا، اپنے جو دونوں مخالف تھے، ایک کو جیل میں ڈلوا دیا اور دوسرے کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور اس پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس طریقے سے پورے اندلس کا مالک بن گیا، پورے اندلس کا خلیفہ بن گیا۔ اب خلیفہ بننے کے بعد آج ایک دن اچانک اس کو یاد آیا کہ میرے 2 دوست تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر میں امیر بن جاؤں تو تمہاری کیا خواہش ہوگی۔ اس نے فوراً اپنے خاص آدمی کو بھیجا کہ فلاں محلے میں جاؤ، وہاں 2 حمال ہوں گے، 2 مزدور ہیں، گدھے پر جو مزدوری کرتے ہیں، ان کو لے کر آؤ۔ ان کی علامتیں بتائی، نام بتایا، وہ دونوں آ گئے۔
پہلے سے پوچھا تیری کیا خواہش تھی؟ اس نے کہا میری خواہش تھی کہ مجھے بڑا محل مل جائے، 4 بیویاں ہوں، مال ہو۔ اس نے کہا اس کو سب چیز دے دی جائے، اللہ اکبر، اس کو ساری چیزیں دے دی جائے۔ دوسرے سے پوچھا کہ تیری کیا خواہش تھی؟ اس نے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے کہ اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ اس نے کہا تھا نا کہ مجھے منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں پھرانا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو نے جو کہا تھا تیری خواہش ضرور پوری ہوگی، اس کو گدھے پر بٹھایا اور پورے شہر میں چکر لگوایا۔ دیکھیے زمانے کے تصرفات، اللہ رب العزت کیسا مالک الملک ہے، کس کو اللہ رب العزت نے حمال مزدور، لیکن اس کے اندر بلند ہمتی ہے، اونچا ارادہ ہے، عزم اور ہمت ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو وہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا؟ پورے اندلس کا بادشاہ۔ اور یہ ایسا بادشاہ ہے جس نے نیک بھی بہت تھا، بڑا بہادر تھا، 56 لڑائیاں لڑی ہیں اس نے اپنی زندگی میں عیسائیوں سے، ایک بھی نہیں ہارا ہے۔ اللہ اکبر، 56 لڑائیاں عیسائیوں سے، کافروں سے لڑی ہے، ایک میں بھی اس کو شکست نہیں ہوئی۔ 56 کے 56 لڑائیوں میں اس نے عیسائیوں کو ہرایا ہے۔ اتنا بہادر بھی تھا، نیک بھی تھا۔ تو خیر بات چل رہی ہے، اللہ رب العزت مالک الملک ہے، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو اس مالک الملک کے ہاتھ میں رکھیں، اس کے سامنے رکھیں، وہ چاہے گا ہمارے حالات بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے۔ ہر چیز کا مکمل کنٹرول اور اختیار اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔